الرعد آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو جب بارش آتی ہے تو ان بادلوں کو کون اٹھاتا ہے، انہیں کون چلاتا ہے، اور فرمایا کہ جب بادل چلتے ہیں اس وقت بجلی گرتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام بس خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس سارے کے سارے نظام کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اتنے بڑے بڑے بادل یہ جو چلتے پھرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اس کی قدرت سے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ برستے ہیں، اور ان سے جو بارش آتی ہے اللہ کی قدرت سے۔ جہاں اللہ چاہتے ہیں بارش ایک ہی ہوتی ہے، کسی کا نفع کسی کا نقصان۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے یا اللہ بس بارش نہ دے ورنہ میرا کاروبار ختم، دوسری طرف ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ بس بارش دے دے ورنہ میری فصل ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، میں اسی ایک ہی بارش کے ساتھ جس کا چاہتا ہوں نقصان کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نفع پہنچا دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ رعد فرشتہ، سورت کا نام سورت الرعد ہے نا، رعد ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو چلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے جس سے بادل ڈرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، ان پہ کوڑا برساتا ہے وہ۔ فرمایا کہ وہ اتنا بڑا فرشتہ ہونے کے باوجود وہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور باقی جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن انسان ہے اللہ کے بارے میں سو باتیں کرتا ہے، بہت ڈھیٹ ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے نظریے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں بہت طاقت والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل کے اندر بسا لو۔
اللہ کے بارے میں تبصرے چھوڑ دو، وہ بھی فضول قسم کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو جو میری قدرت کی چند نشانیوں میں سے ایک تمہیں بتلائی، یہ بارش کا نظام، بادلوں کا نظام، بادلوں پر جو فرشتوں کا پہرا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، فرمایا کہ اس کے بعد تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ بس بندگی کے لائق وہی اللہ ہے۔ یعنی کہ قدرت کی اس نشانی کو بطور دلیل، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بطور دلیل اس کو پیش فرمایا، اور کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا۔ اور پھر ایک بڑی پیاری مثال دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں اور بڑی آس لے کر جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے بھی ہمارے کام بنتے ہیں، جیسے اللہ ہمارے کام بناتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، ایسے پانی پڑے سامنے اور ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے کہ آ جا میرے منہ میں چلا جا، بہت پیاس لگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے؟ جتنا بھی پیاسا ہو اور بے شک سمندر کے سامنے کھڑا ہو جائے، پانی کی بھی کمی نہیں ہے، اس کی پیاس کی، اس کی طلب کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ناممکنات میں سے ہے کہ پانی خود بخود اس کے منہ میں چلے جائے۔ بس اسی طریقے سے یہ بھی ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگے اور اس کو مل جائے۔ جیسے پانی منہ کے اندر نہیں آ سکتا، ایسے غیر اللہ سے مدد بھی نہیں آ سکتی۔ کتنی آسان مثال، وہ مثال جو پڑھا لکھا یا ان پڑھ، شہری دیہاتی، چھوٹا بڑا، ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ تو سچ ہے کہ پانی تو منہ میں خود نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس ایسے ہی اللہ کے بغیر کسی اور جگہ سے تم مدد مانگتے ہو تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں تو توحید لے کے آئیں، ان کا عقیدہ کھرا ہو، خالص ہو، اس کے اندر ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوف و طمع، خوف اور امید کے لیے۔ خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی کے اوپر بجلی گر گئی تو اس کی خیر نہیں، اور طمع، امید بھی ہوتی ہے کہ اچھا بجلی چمک رہی ہے، امید ہے کہ بارش آئے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بوجھل بادلوں کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ چھوڑتا ہے کڑک کو، بجلی کی کڑک کو۔ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر اس کو پہنچاتا ہے جہاں چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ وہ بہت سخت طاقت والا ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی دعوت ہے۔ اور وہ لوگ یدعون من دونہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کسی بھی چیز کا کچھ جواب بھی نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ کے اندر، وما هو ببالغہ، جبکہ وہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر گمراہی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک نظام پیارا ہے اور ہر ایک کام نرالا ہے۔ اتنا پیارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بے ساختہ انسان منہ سے ایک ہی لفظ نکالتا ہے، سبحان اللہ،
اللہ تیری قدرت تو پاک ذات ہے۔ یہ جو بادلوں کا نظام ہے، بادل آتے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کے تابع ہے نا، اللہ کے حکم کے غلام ہے۔ اس کی مخلوق میں سے ہوا، اللہ اس کو حکم دیتا ہے ادھر اکٹھا کر سب کو، پھر اللہ اس کو حکم دیتا ہے چل ان کو منتشر کر دے، بھگا دے ان کو۔ ہوا آتی ہے اور بادل گئے، اچانک ہوا آتی ہے پھر بادل کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو یہ خود بخود نہیں آتے، یہ خود بخود نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب برستے ہیں، اور جتنا اللہ چاہتا ہے اتنے برستے ہیں، اور جس کا اس کے اندر نفع لکھا اللہ تعالیٰ اس کو نفع دیتا ہے، اور جس کا نقصان لکھا اللہ تعالیٰ اس کو نقصان دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو رعد فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، اور جب یہ بادلوں کو مارتا ہے اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب بجلی نظر آتی ہے یہ کوڑا لگتا ہے، جس طریقے سے ہتھوڑا مارتے ہیں لوہے کے اوپر تو چنگاریں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے فرشتہ جب کوڑا مارتا ہے تو وہاں سے چمک، جس سے ہم کہتے ہیں جی بجلی چمک رہی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بادل ایک کو مارتا ہے نا تو بادل ڈر کے بھاگتا ہے آگے، پھر وہ دوسرے بادل کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے تو یہ آواز آتی ہے گرجنے کی، بادل گرج رہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں چونکہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، اور ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہمارا ایمان ایک ایسا ہے۔ ورنہ سائنسدان کیا کہتے ہیں یہ بخارات ہیں، یہ خود بخود اڑتے ہیں، بس وہ پانی اوپر چلا جاتا ہے پھر اوپر جا کے خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ ان کو مارتا ہے، پھر ان کو چلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپس میں وہ ٹکراتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، بجلی کی چمک ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ جہاں چاہتا ہے تو وہ بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ بجلی جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، وہ جہاں آئی تو بس جس پہ گر گئی وہ سب کچھ جل کے راکھ ختم ہو جاتا ہے۔ آسمانی بجلی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ بھی ڈرتا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہو کے مجھ سے ڈرتا ہے، ہر وقت میری تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور سارے کے سارے فرشتے ڈرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ اے انسانوں تم ہو ہی کیا، اتنے تو کمزور ہو، چھوٹے سے ہو، بڑے بڑے فرشتے تو ڈرتے ہیں، وہ تو اللہ کے حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک تم ہو دنیا میں لگے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ تھوڑی سی ہوا تیز چلتی، اللہ کے نبی فوراً وضو فرماتے اور مسجد نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ جب بادل آتے ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں تو سب کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جبکہ آپ اتنے اداس ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں خوش ہوتے اور آپ فوراً مسجد میں جاتے ہیں، نماز کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں؟ فرمایا کہ عائشہ قوم عاد پر بھی یہی بادل آئے تھے، یہی بادل تو آئے تھے، لیکن وہ بھی خوش ہو گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بس یہ زبردست برسیں گے، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو برسنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل هو ما استعجلتم به، جو تم جلدی طلب کرتے تھے نا، کب آئے گا اللہ کا عذاب؟ ریح فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی خوشیاں منا رہے ہوں اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہو۔ کہاں اللہ کے نبی کا یہ عمل مبارک اور کہاں ہم ڈھیٹ۔ یہ نہیں کہ ہم تو خوف زدہ ہوتے ہی نہیں بالکل نا، جیسے بجلی گرے، کہیں گر جائے، بجلی کی کڑک ہو گئی یا بادلوں کی گرج ہو گئی، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ہم ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہمارے جو دل ہے نا بڑے سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل ہم بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہ عمل ہمیں بتلا کے یہ سمجھایا ہے کہ جب فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں تم بھی ڈرو،
یہ سمجھایا کہ جب فرشتے اللہ کے حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں اور پھر میرا نبی بھی تو حمد و ثنا میں لگ جاتا تھا، تو تم بھی میری حمد و ثنا میں لگ جایا کرو۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت والا ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ کون جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ ایک کافر تھا، وہ آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ جس رب کی تم بات کرتے ہو وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بت تھوڑی ہے، جو تمہارے بت ہوتے ہیں وہ پیتل کے ہوتے ہیں یا لوہے کے ہوتے ہیں یا پتھر کے، وہ تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سونے کا نہ چاندی کا نہ پیتل کا۔ کہنے کا پھر یہ کیا بات ہوئی، وہ کسی بھی چیز کا نہیں ہے، پھر میں اس کو کیسے مانوں؟ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، اس کو بات سمجھ نہ آئی، بس جب وہ وہاں سے نکلا راستے میں گیا، بادل بھی نہیں تھے لیکن اس کے اوپر بجلی گری اور وہیں پر وہ جل گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ لکھا ہے، دو یہودی تھے، ایک کا نام تھا عامر بن طفیل اور دوسرا تھا اربد بن ربیعہ۔ یہ دونوں یہودی تھے، یہ کہنے لگے ہم جاتے ہیں اور جا کر مسلمانوں کے نبی کے پاس جا کر نا میں باتوں کے اندر الجھاؤں گا۔ عامر کہنے لگا کہ میں باتوں میں الجھاؤں گا، اور کہنے لگا تو نا پیچھے سے آنا اور تلوار سے حملہ کر کے ختم کر دینا۔ یہ دونوں یہاں سے چلے، وہاں گئے اور باتوں کے اندر مشغول کر دیا، اور کم وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ان کو دھوکہ تو دینا ممکن نہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیتا ہے، جبرائیل 24 گھنٹے حاضر رہتا ہے، پل پل کی خبریں دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو یہودیاں اٹھ کر اور سارا کام تمام کر دیں؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ بہرحال عامر بن طفیل آیا اور اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بس مدینہ کے اندر، شہر کے اندر آپ کی حکومت ہو اور دیہات کے اندر میری حکومت ہو۔ اگر آپ یہ بات مان لیں تو بس میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگا چلو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر یہ کام نہیں کرتے تو یہ لکھ دیں کہ بس آپ کے بعد خلافت مجھے ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ تجھے مل سکتی ہے نہ تیرے خاندان کو مل سکتی ہے، خلافت تو تمہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا اچھا اب یہ ہے کہ پھر میری تیسری بات سنو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا نا تو میں مدینہ کے چاروں طرف لشکر اکٹھے کروں گا اور تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے اس کی مہلت بھی نہیں دینی، اس سے پہلے تو یہاں سے چلا جائے گا۔ اب اس دوران وہ جو پیچھے کھڑا تھا نا اربد بن ربیعہ، اس نے نیام سے تلوار کھینچی، بھئی میں قتل کروں، بس وہ تھوڑی سی کھینچی، اس کا ہاتھ وہیں پر جام ہو گیا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ جام کر دیا۔ وہ آگے سے کھڑا ہو کے اس کو کہتے ہیں کر اپنا کام، وہ کہتے ہیں میں کہاں سے کروں، اللہ نے میرے ہاتھ ہی جام کر دیے۔ اب وہ ہاتھ یوں لے کے کھڑا اور بار بار اس کی تو باتیں ختم ہو گئی، اس کی تو 3 باتیں تھی، وہ تینوں باتیں پوری ہو چکی، اب وہ اگلی کون سی چوتھی بات کرے؟ جنگ کی دھمکی بھی دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب بار بار وہ دیکھ رہا تھا نا، تو اللہ کے نبی جب پیچھے مڑے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ جام ہے اور پیچھے تلوار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت خود فرمائے گا۔ اب کیا ہوا، یہ دونوں بدبخت یہاں سے چلے، جیسے ہی راستے میں گئے، ابھی گھر نہیں پہنچے، یہاں سے نکلے ہیں ابھی تک راستے کے اندر ہیں کہ وہیں سے بجلی آئی اور عامر بن طفیل وہ اب بچ گیا، وہ جو دوسرا تھا نا اربد بن ربیعہ موقع پر ڈھیر ہو گیا، جس کے بعد تلوار تھی نا جو کہتا کہ میں ختم کروں گا، اللہ نے پہلے اس کو ختم کر دیا۔ اب یہ بھاگا ہے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہاں سے بھاگا تو راستے میں ایک بڑھیا کے گھر تھا، اس گھر میں جا کر اس نے پناہ لی۔ اللہ کی قدرت، وہیں موقع پر اس کو طاعون کی گلٹی نکلی۔ جب اس نے گلٹی دیکھی اور اچانک سے نکلی، اچانک سے بڑھنا شروع ہو گئی، سمجھ تو گیا، اس کو ہاتھ لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اونٹوں کو طاعون نہیں ہوتا، یہ تو اونٹ والی گلٹی مجھے نکل آئی۔
اب غصے میں کہنے لگا اچھا یعنی کہ بھی اللہ مجھے مارنا چاہتا ہے، اور وہ بھی کسی بڑھیا کے گھر میں، اپنے گھر میں نہیں جانے دیتا۔ اب غصے کے اندر اس نے گھوڑا منگوایا کہ میں گھوڑے کے اندر جلدی سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ گھوڑا آ گیا، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اللہ کے نبی کو گالیاں دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، گالیاں دینا شروع کر دی کہ انہی کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سمجھ تو رہا یہودی تھا نا، سمجھ تو رہا تھا کہ ہے تو سچا نبی، گستاخی کر کے آؤں تو سزا مل رہی ہے، ایک مر گیا، بچنا میں نے بھی کوئی نہیں ہے، تو وہیں چلا جا، واپس توبہ کر لے۔ لیکن شیطان تھے، یہودی ازل سے شیطان ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی کو گالیاں دی، اس کے بعد پھر ملک الموت کو گالیاں شروع کر دی، اسرائیل تو میرے سامنے تو آج تو میں تلوار سے تجھے قتل کروں گا۔ اسرائیل کو مار سکتا ہے؟ جتنا بھی انسان غصہ کرے، جتنا روئے، چیخے چلائے، اسرائیل چھوڑتا ہے؟ اس نے بڑی گالیاں دی اسرائیل کو۔ اسرائیل نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تو اپنا کام کر، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ گھوڑے کے اندر دوڑ رہا تھا اپنے گھر کی طرف جاؤں، اسرائیل نے کہا وہاں تو نہیں جانے دیتا، وہاں نہیں پہنچنے دیتا۔ راستے کے اندر وہیں پر گرا، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے، جس کو چاہوں جو چاہوں سزا دوں، اور پھر جو میرے نبی کی گستاخی کرے، میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے اور پھر دندراتا پھرے گا، اللہ نے دونوں کو ختم فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے پیتل کا ہے، کوئی کہتا ہے چاندی کا ہے، سونے کا ہے، کیسا ہے، بس اتنا بتا دو وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، بہت سخت طاقت والا ہے۔ اس کی طاقت دیکھیے کہ آنن فانن بندوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، سوچنے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ لہو دعوت الحق، فرمایا کہ جب اللہ کی قدرت سمجھ آ گئی، اب یہ بات ذہن نشین کر لو کہ بس اللہ کی طرف جو دعوت ہے نا، اللہ کی دعوت وہ حق ہے، اور وہ ہے دعوت توحید۔ جب اللہ اتنی قدرت والا ہے، وہ سارے کام ایسے ہی کر دیتا ہے، تو اس کی قدرت پر ایمان لے آؤ اور مان لو کہ یہ سارا کا سارا اس اکیلے کا بنایا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ جاؤ تو بیٹا ملتا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو شفا ملتی ہے، فلاں جگہ جاؤ تو روزی ملتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے بغیر کوئی اور تمہیں کیسے دے سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے پانی آ جا، اے پانی آ جا، بہت پیاس لگی ہے، وما هو ببالغہ، وہ پانی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ جیسے پانی نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے جو اللہ کا غیر ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہیں اس پکار کے بدلے کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال کے اندر اللہ کو پکارے۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے پاس ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے، زمینوں کے خزانے میرے قبض قدرت میں ہیں۔ پھر جب اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ کوئی انسان پابند نہیں ہے کہ وہ کسی ذریعے سے آئے، کسی راستے سے آئے، کوئی سفارشیں کرائے، بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار، عام انسان، دنیا کے نظر میں وہ عام ہے، لیکن سارے کے سارے انسان میرے بنائے ہوئے ہیں، مجھے سب سے پیار ہے۔ جتنا بھی کوئی گناہگار ہے وہ آ کر تو دیکھے، مجھ سے مانگ کر تو دیکھے، مجھے پکار کر تو دیکھے۔ اگر اس کی پکار نہ سنوں، اس کی پکار پر جواب نہ دوں، اس کا مسئلہ حل نہ کروں، پھر تو وہ اچھا لگتا ہے کہیں اور جگہ جائے، لیکن جب اس کے مسئلے سارے میں نے ہی حل کرنے ہیں، میرے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور بالخصوص وہ ہستیاں جن کے پاس یہ جاتے ہیں مسئلے حل کرانے کے لیے، وہ سارے کے سارے تو میرے در کے محتاج ہیں۔ بے شک اللہ کے ولی ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں، بے شک جنات ہیں، بے شک فرشتے ہیں، سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہیں، یہ سب کے سب مانگتے ہیں، سب مانگنے والے ہیں، اور ان سب کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اللہ کے سب ولیوں کی، سب نبیوں کی،
یہی تعلیمات تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں، ان سب کی دعوت یہی رہی۔ آج بیچارے وہ قبروں میں چلے گئے، لوگوں نے ان کی تعلیمات کے اوپر سے پشت ڈال دیا، ساری زندگی جن کی خود اولاد نہیں ہوئی، لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، کہتے ہیں جی لینا بھی بیٹا ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو نہ دے دیتے۔ حضرت بہو سلطان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یعنی کہ ہم الحمدللہ اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ وہ سب کے سب اللہ کے محبوب کیوں ہیں؟ صحیح العقیدت ہے، موحد تھے، اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، فنا فی اللہ ہو گئے تھے، فنا فی الرسول ہو گئے تھے، تبھی تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ آج وہاں پر جاؤ، بیری کا درخت کھڑا ہوا ہے، لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے بیر گر گیا اس کا بیٹا آ گیا، جس کے پتا گر گیا اس کی بیٹی آ گئی، اور عقیدہ اتنا کمزور، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر وہ بیر گر جائے اور گر کے چلتے چلتے اور کپڑے پہ آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ بیٹا میرا ہے، پہلے میرے پاس گرا تھا، وہ کہتے ہیں جی گرا وہاں تو آیا تو میرے پاس ہے نا، میرا بیٹا ہے، مت ماری گئی نا۔ یعنی کہ اتنا عقیدہ انسان کا کمزور ہو جائے کہ وہ بیر کو حقیقتاً بیٹا سمجھ رہا ہے، لیکن وہ بیر پہلی بات تو یہ کہ درخت ہے، یعنی کہ وہ تو خود یعنی کہ بے اختیار چیز ہے، جس کا جی چاہے کلاڑے سے جا کے اس کی حجامت کر دے۔ دوسرا یہ کہ وہ درخت جو لگا ہوا ہے بیری کا، بہو سلطان کا اس درخت سے کوئی تعلق نہیں، بعد میں آنے والوں نے لگا دیا اور اپنی روٹی روزی کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے سکون سے۔ اور وہاں پر میں تو خود گیا ہوں، شاید آپ میں سے بھی کوئی گیا ہو، تو ایک ساتھ ایک تالاب بنا ہوا ہے، وہاں پر لوگ پیسے ڈال رہے ہیں، دیکھیں گے آپ نے پیسے ڈال رہے ہیں، اور پتہ ہے کیا کرامت ہے جی، پیسے خراب نہیں ہوتے بھائی، پیسے جو ہے نا یہ عام کاغذ نہیں ہوتا، یہ بڑا قیمتی کاغذ ہوتا ہے۔ یہ پیسے اگر آپ اپنے گھر کے اندر نا پانی کے اندر ڈال دیں تو یہ وہاں بھی خراب نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیب کے اندر پیسے رہ جاتے ہیں اور پھر اس کو مشین کے اندر ڈال کر وہ خوب اس کو گھماتے ہیں، کپڑے دھل بھی جاتے ہیں، بعد میں پھر پیسے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ ان کو پھر استری کر کے سکھا بھی لیتے ہیں، پھر وہ چلتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن جی وہاں پیسے ڈالو تو خراب نہیں ہوتے، اور دیکھتے ہیں جی وہاں پر لاکھوں روپے پڑے ہوئے اس کے اندر، اور بڑے بڑے نوٹ پڑے ہوئے ہیں، 5000 کا، 1000 کا، 500 کا، یعنی کہ بڑے بڑے نوٹ لوگ ڈالتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں جی پڑے ہوئے ہیں، کوئی خراب نہیں ہوا، پھر اپنے ڈالتے ہیں، دیکھو یہ خراب ہوتا ہے، یہ بھی تو مت ماری گئی۔ اور وہاں ان کا سسٹم کیا ہے کہ وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، ایک طرف سے پائپ لگا ہوا ہے، موٹر چلاتے ہیں تو پانی تازہ آ جاتا ہے، اس کا وال بند کر دیتے ہیں، ادھر سے وہ وال کھولتے ہیں، پانی چلا جاتا ہے، جالی لگی ہوئی ہے، پیسہ وہاں پر محفوظ ہو جاتا ہے، وہ پیسہ وہاں سے نکال لیتے ہیں، پیسہ نکال لیتے ہیں، اس کے بعد تازہ پانی پھر آتے ہیں، پھر تازے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ کرامت ہے۔ اب تازہ پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، پیسے بھی تازہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، صبح پیسے ڈالے تو دوپہر کو نکالیے، شام کو نکالیے، 24 گھنٹے کے بعد نکالیے، تو پیسوں نے کہاں خراب ہو؟ اچھا خراب ہوں یا نہ ہوں، بتائیے کہ اس کا بہو سلطان سے کوئی تعلق ہے؟ کیا انہوں نے فرمایا کہ تم ڈالو؟ انہیں اس ڈالنے کا کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ یعنی کہ شیطان نے ہم سے وہ کام کروا دیے کہ اگر کوئی عقل مند خود بیٹھ کے تنہائی میں سوچے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو بندے کو خود شرمندگی ہوگی کہ یار واقعی ہے تو بے وقوفی کہ چلو میں نے ڈالے، مان لیا کہ وہ خراب نہیں ہوئے، سوال پڑے رہے خراب نہیں ہوئے، لیکن اگر خراب نہیں ہوئے تو کرامت قائد اعظم کی ہے یا بہو سلطان کی ہے؟ قائد اعظم کی تصویر تھی نا جی، وہ وہاں جا کر قائد اعظم محفوظ تھا، آج تک بھی محفوظ ہے ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم کی تصویر جس چیز پر لگ جائے تو وہ چیز خراب ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت بہو سلطان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ولی تھی۔ آپ کلام بہو پڑھ کے دیکھیں، حقیقت ہے کہ رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کلام کے اندر ایسا پیارا درس ہے توحید کا، رسالت، اللہ کے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، بہت ہی پیارا کلام ہے، بہت عارفانہ کلام ہے، بڑی گہرائی کے اندر انہوں نے اپنا کلام پیش فرمایا، لیکن وہ ہم کیوں پڑھیں، وہ ہم کیوں سمجھیں؟ اگر ہم وہ پڑھیں گے، اگر ہم وہ سمجھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اس بیر پر یقین کہاں رہے گا؟
پھر تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا پڑے گا، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے، کتنی پیاری مثال ہے، عام فہم۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہے، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، سامنے پانی رکھ دے اور ہاتھ پھیلائے کہ اے پانی میرے منہ میں آ جا، وہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے؟ فرمایا کہ جیسے وہ نہیں آ سکتا، ایسے غیر اللہ سے تمہارے پاس مدد نہیں آ سکتی۔ اتنی عام سی بات ہے، لیکن جس کی مت ماری جائے اس کو سمجھ نہیں آتی۔ دنیاوی لحاظ سے تو کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی اور بڑے فلاسفر، بڑے سائنسدان، لیکن گائے سے کیسے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ گائے کے پیشاب کو پاک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ تو پی بھی رہے ہوتے ہیں، کپڑے کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جب مت ماری جاتی ہے نا، پھر جتنا بھی وہ فلاسفر ہو، پڑھا لکھا سائنسدان بن جائے، جب تک دین کا علم حاصل نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، تب تک انسان ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کے پیاروں کے پاس آئے گا، قرآن و حدیث کے پاس آئے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ گائے تو گائے ہے، یہ تو جانور ہے۔ ہم اس کو دھوپ کے اندر باندھ دیں تو یہ بیچاری تڑپ کے مر تو سکتی ہے، ہمیں بتا نہیں سکتی کہ دھوپ لگ رہی۔ یہ تو بندھی ہوئی ہے، یہ تڑپ کے مر تو سکتی ہے، بتا نہیں سکتی کہ میں نے کھال کھانا ہے، ونڈا کھانا ہے، چارہ کھانا ہے، میں نے پانی پینا، پیاس لگی ہے۔ یہ تو اپنا مسئلہ ہمیں بتا نہیں سکتی، اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ یہ تو قدم قدم پہ محتاج ہے، جو چاہتا ہے پکڑ کے اس کو حلال کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ خدا ہے؟ مسلمان کا ایک بچہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے سائنسدان، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ کہتے ہیں سب۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام ماں کی گود کے اندر ملی، کوئی قربانی نہیں، مفت کے اندر مل گیا، لیکن قدر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ صرف میرے سامنے جھکو، اور ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہمارے مسئلے حل کون کرتا ہے؟ کبھی کوئی مسئلہ رکا ہے؟ ہر مسئلہ اس نے حل کیا ہے۔ ہاں جب رک جائے پھر کہیں جاؤ، لیکن رکے گئی۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اسی کے سامنے جھکنا سیکھیں۔ جو اس کے سامنے جھک گیا، اللہ کہتے ہیں کسی اور کے سامنے تو یہ جھکنے دوں گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔